السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج ہم تختی نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 ہے سکون یعنی جزم۔ سب سے پہلا سوال جزم کے بارے میں، سکون کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جزم جو ہے وہ مری ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ جزم مرا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ موازینہ میں یہ والی، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں کہ یہ حرف ساکن ہے۔ اور جزم والے حروف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، جزم والے حروف کو ہم پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو پچھلا جو حرف ہوتا ہے اس کو اگلے حرف سے ملایا جاتا ہے۔ اور اس تختی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کون سے ایسے حروف ہیں جو آپس میں ان کی آوازیں ملتی ہیں، جیسے سا سین صاد۔ یہ سا سین اور صاد، سین صاد یہاں پر ایک باریک ہے اور دوسرا موٹا ہے، لیکن سیٹی دونوں میں ہوتی ہے۔ زا زا دونوں میں، ایک میں سیٹی ہے اور ایک نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف کا ہم فرق بھی واضح کریں گے یہاں پر۔ تو جی چلیں تختی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اب دیکھیں با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جو ہیں ان میں با بھی اس میں شامل ہے، جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اب با ساکن ہے، با کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، پچھلے حرف کا سہارا ہم با کو دے رہے ہیں، جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملائیں گے۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس۔ سا کو نرمی سے پڑھیں گے، اس میں کوئی سیٹی نہیں کریں گے، کوئی اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پیش جیم اوج، اج ایج اوج۔ اب اس میں یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، تو اس میں ہم ساکن حروف قلقلہ میں سے جو بھی آ جائے، با جیم دال، ایسے جو بھی حروف آ جائے، تو ان کو ہم قلقلے کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اب جیم ہے یہاں پر تو اس میں قلقلہ پیدا کریں گے، پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ہی ملا کر پڑھیں گے، بلکہ ساتھ اس میں قلقلہ بھی پیدا کریں گے۔ اج ایج اوج۔ حمزہ زبر ح اح، حمزہ زیر ح ایح، حمزہ پیش ح اوح، اح ایح اوح۔ حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا ایخ، حمزہ پیش خا اوخ، اخ ایخ اوخ۔ حمزہ زبر دا اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد۔ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم اس میں قلقلہ پیدا کریں گے۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زال از، از از از۔ اب یہ جو زال ہے اس کو نہ تو ہم سیٹی والا بنائیں گے اور نہ ہی اس کو موٹا کریں گے، بلکہ نرمی سے اس کو پڑھا جائے گا، از از از۔ حمزہ زبر را آرو، حمزہ زیر را ایرو، حمزہ پیش را اورو، آرو ایرو اورو۔ یہاں پر را جو ہے جو زبر والی ہے وہ موٹی ہوگی اور پیش والی موٹی ہوگی، جبکہ زیر والی یعنی را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ را باریک ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را موٹی، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی را موٹی ہی پڑھی جائے گی۔ حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از۔ اب یہ زال جو ہے یہ سیٹی والا ہوگا، اوپر والا زال یہ نرمی سے، اور یہ والا زال جو ہے یہ سیٹی والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ را زا والا جو ہے یہ سیٹی والا، اور یہ دال زال جو زال ہے یہ نرمی سے ہوگا۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس۔ یہ جو ہے یہ سیٹی والے ہوں گے، سین جو ہے اس کو باریک اور سیٹی والا پڑھا جائے گا۔
حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ اب شین کو ہم پڑھیں گے تو نرمی سے، لیکن اس میں ہم تفشی پیدا کریں گے، یہ جو اش اش اش، ٹھیک ہے، یہ تفشی کی ساؤنڈ اس میں لے کے آئیں گے۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس۔ اب صاد موٹا بھی اور سٹی والا بھی، سٹی بھی اس میں پائی جائے گی تھوڑی سی، اور صاد کو موٹا بھی کیا جائے گا۔ حمزہ زبر صاد از، حمزہ زیر صاد از، حمزہ پیش صاد از، از از از۔ حمزہ زبر طا ات، حمزہ زیر طا ایتو، حمزہ پیش طا اوتو، آتو ایتو اوتو۔ اب یہ جو طا ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم ادا کرتے وقت اس میں قلقلہ پیدا کریں گے۔ حمزہ زبر ذا از، حمزہ زیر ذا از، حمزہ پیش ذا از، از از از۔ اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح آخر تک ہم اس جو حروف تہجی ہیں ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ آج کے لیے ہماری جو کلاس تھی وہ اتنی ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تختی نمبر 11 کو سٹارٹ کریں گے۔ تختی نمبر 11 کا جو ٹائٹل ہمارا مشق اور سکون کا ہے، ٹھیک ہے، سکون کے بارے میں ہم جو ہے مشق کریں گے۔ ابھی تو صرف ہم نے دو حروف کو ملا کر پڑھا ہے، آگے ہم اگلی تختی میں ہم اس کی 3 4 حروف کو ملا کر ایک لفظ بنا کر اس کی مشق کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔